للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں۔ لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سبھی کی پیاس بجھاتا ہے دریا، لیکن جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا۔ سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا جب زور جہالت کی فوج کا، تو روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور محترم معزز علماء کرام، مسلک اہل حدیث کے نامور عالم دین حضرت مولانا رانا محمد شمشاد سلفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مسجد ہے۔ میں سنی علماء کونسل کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے 10 سے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 14 منٹ پر نیچے اتر جاؤں۔ بڑا خوبصورت عنوان تھا اشتہار کے اوپر کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت۔ 99% یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ صحابہ الگ چیز کا نام ہے اور اہل بیت الگ چیز کا نام ہے۔
میرے پاس وقت ہوتا میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھر آخر میں ایک کر کے آپ سے سوال کرتا کہ اب آپ بتائیے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہیں. میں جس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوں تو اتنی خاموشی ان کے جلسوں میں نہیں ہوتی. ہم جوان آدمی ہیں اور جوان باتیں کرتے ہیں اور کرتے تب ہیں جب سامنے والے جوان ہوں. تو سبھی جوان ہیں, ہاتھ کھڑا کریں جو بوڑھا ہے. گھبرائے نہیں, ہمارا روز کا کام ہے. یہ مجمع میں کھڑے ہو کے بولنا یہ الحمدللہ ہمارا روز کا کام ہے. ہمیں بولتے چپ کروانے بھی آتے ہیں اور جو چپ ہیں وہ بنوانے بھی ہمیں آتے ہیں. وہ آخر تک وہ جو مولانا صاحب کھڑے ہیں میری طرف دیکھیں, مجھ پہ نہیں یقین آپ کو کہ وہ کھڑے ہیں, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں بس. جتنے بھی احباب وہ آخر تک بیٹھے ہیں, دائیں بائیں سامنے والے, جو صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پر ایمان رکھتا ہے وہ دایاں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کی عظمت کا جناب نام بلند کرے اور بلند آواز سے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ کچھ پتا تو لگے یار, واقعی کچھ چار جیم ستے بیٹھے ہیں. اب سنیے میری بات, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں ایمان ہے. یہ سارا مجمع, یہ علماء, مجمع میں کوئی تاجر ہے, کوئی حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی دنیا کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی ہو, ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا, میں مومن ہوں, میرے دل میں ایمان موجود ہے. لیکن نارنگ منڈی کے رہنے والوں توجہ کرنا, مسجد کا امام ہے, وہ کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے, لیکن امام کے ایمان کی گواہی مقتدی نہیں دیتا. پیر صاحب کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے, لیکن پیر کے ایمان کی گواہی مرید نہیں دیتے. چودھری کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے, چودھری کے ایمان کی گواہی اس سے دانے لینے والا نہیں دیتا. لیکن توجہ کرو, سیاستدان کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے, حاجی صاحب کہتے ہیں میرے دل میں ایمان ہے, میں کہتا ہوں میرے دل میں ایمان ہے, آپ کہتے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے. میں آپ سے کہوں میرے دل میں ایمان ہے, یارو گواہی دے دو, کوئی نہیں دیتا. آپ کہیں ہمارے دل میں ایمان ہے, گواہی دے دو, کوئی گواہی نہیں دیتا. ہائے قربان جاؤں میں محمد کے صحابہ پہ, قربان جاؤں پیغمبر کے غلاموں پہ, قربان جاؤں پیغمبر کے حواداروں پہ, قربان جاؤں پیغمبر کے وفاداروں پہ, قربان جاؤں پیغمبر کے جانثاروں میں. صحابہ کرام کے دل میں ایمان موجود تھا, موجود ہے, موجود رہے گا. اس کی گواہی دنیا دار نہیں, رب کا قرآن دے رہا ہے, محمد کا فرمان دے رہا ہے. تو جن کے ایمان کی گواہی توجہ کرنا, صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے دل میں ایمان موجود ہے. گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. میں ہوا میں تیر چلانے کا عادی نہیں, میں دلیل اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں کہ صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے دل کے اندر ایمان میرے اللہ نے, میرے مالک نے, میرے خالق نے, میرے حاجت روا نے, میرے مشکل کشا نے, میرے داتا نے, میرے پالن ہار
نبوت سے ایمان لکھنے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ گواہی آمنہ کا لال دے رہا ہے، صحابہ کے دل میں ایمان ہے۔ گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ 756 کے قریب آیتیں صحابہ کے دل کے اندر ایمان کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور توجہ کرنا، خالی ایمان کی گواہی نہیں دے رہے، ان کے دل میں ایمان اتارا، اور کس انداز سے اتارا وہ انداز بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ کہا کہ کوئی منافق، کہا کہ کوئی لٹیرا، کہا کہ کوئی ڈاکو ڈاکہ نہ مار سکے۔ میرے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ مینوں تہاڈی بھابیاں دی طرف نہیں ہوندی نہ بولے تو پھر میں او لا لگ پڑی جی۔ مجھے قاری آپس صاحب نے حکم دیا کہ اردو میں کرنی ہے، میں کہا ٹھیک ہے۔ صحابہ کے دل میں ایمان ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔ میرے والد محترم اللہ غریب کے رحمت فرمائے، وہ اس آیت کا ترجمہ یوں کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے پنجابی میں کہ اللہ نے نبی دے یاراں دی ایمان اور یاری پوا دی تھی۔ اگر آپ عربی جاننے والے ہوتے جھوم جاتے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا، اور توجہ کیجیے فَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ کرام وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کے دل میں ایمان آیا کفر چلا گیا، ایمان آیا فسق چلا گیا، ایمان آیا نفرت چلی گئی، ایمان آیا عصیان چلا گیا۔ اگر اس کائنات کے اندر کسی نے کامل مکمل اکمل ایمان والے دیکھنے ہیں تو وہ محمد کے صحابہ ہیں۔ کوئی بندہ، میں علماء کرام سے معذرت سے، کوئی بندہ کامل اکمل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر مکمل ایمان ہے۔ یہ دعویٰ اگر کر سکتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کر سکتے ہیں کہ جن کے دل میں ایمان ہے، اور خالی ایمان نہیں، فَزَيَّنَهُ، زَيَّنَهُ کا معنی مزین کر کے، بنا کے، سنوار کے۔ میرا قائد مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ اپنی جھنگوی زبان میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ایمان گانے پا کے، گانے سمجھتے ہو، زیور ڈال کے، نوجوان نسل کو بھی پتا گانے وہ پڑھنے سمجھنے کے گانے پا کے، زیور سونا ڈال کے، بنا کے، سوار کے، سجا کے، بنا کے۔ اعظم طارق شہید فرمایا کرتے تھے اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، ایمان کے بالوں میں کنگھی پھیر کے، ایمان کے ہونٹوں پہ سرخی لگا کے اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں اتار دیا ہے۔ تو جن کے دل میں ایمان میرا اللہ اتارے، دنیا کا کوئی ملنگ کہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، مجھے بول کے بتائیے ہم اس ملنگ کی مانے یا اللہ کی مانے؟ کس کی مانے؟ سارے کس کی مانے؟ اور صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جو سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم جنتی ہیں۔ جس طرح سورج چڑھا ہو تو اس کی روشنی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اسی طرح صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔
سورج چڑھا ہو تو اس کے ساتھ روشنی لازم و ملزوم ہے، چاند نکلا ہو اس کے ساتھ کرنیں لازم و ملزوم ہیں، تو اسی طرح صحابہ کے ساتھ جنت لازم اور ملزوم ہے۔ فرمایا اولئک ھم الراشدون، کہ اللہ نے محمد کے یاروں کو ہدایت کی کسوٹی بنا دیا کہ اب کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ جنت کس طرف ہے، جس طرف میرے محمد کے صحابہ ہیں جنت اسی کی طرف ہے۔ نبی کے کس صحابی کا تذکرہ کروں؟ ہر صحابی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن آج کی تاریخ کی مناسبت سے میں اس عظیم صحابی کا واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ بلا شرکت غیرہ حکومت کرنے والا تھا۔ نام اس کا عمر فاروق تھا، جو نبی کا سسر تھا، علی کا داماد تھا۔ وہ عمر جس کی رائے کے مطابق 21 قرآن کے مقام میرے آقا کے سینے پہ نازل ہوئے۔ نبی کے سارے یار بے مثال ہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں، لیکن نبی کے 2 یار ایسے ہیں کہ جن کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ان میں ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک سوچتا ہے، اللہ اس کی سوچ کو قرآن بناتا ہے، دوسرا بولتا ہے، اللہ اس کے بول کو قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے آقا طواف کر رہے ہیں، عمر کھڑے ہو گئے۔ عمر کیوں کھڑا ہے؟ یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ ایتھے نا ایتھے مقام ابراہیم تے کوئی 2 نفل پڑھے جا۔ کیا پڑھا جائے؟ 2 نفل۔ چلو تسی ایتھے نہ پڑھو، بولتے جھڑو، اسی فرض پڑھ لیے، کوئی بڑی گل ہے۔ یہاں پر کیا کیا جائے؟ 2 نفل پڑھے۔ اب اگر نبی بولتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ اور اگر نہیں بولتا تو یار کا دل ٹوٹتا ہے۔ وہ ابھی عمر بھی وہی کھڑا ہے، میرے آقا بھی وہی کھڑے ہیں، شش و پنج میں کیا کیا جائے؟ بولا جائے یا خاموش ہوا جائے؟ اسی اسنا میں قرآن آیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اومے کر جی میں عمر کے اندر، ویسے کر جیسے عمر کے اندر۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کافروں کی طرح ہماری بہو بیٹیاں بھی بغیر پردے کے باہر نکلیں۔ نبی پھر خاموش ہے، کوئی حکم نہیں آیا۔ ابھی عمر کھڑا ہے، قرآن آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جو رائے فرش پہ عمر کی ہے وہی رائے عرش پہ رب العالمین کی ہے۔ جس کی رائے پہ قرآن کے 21 مقام نازل ہوں، کیا وہ معمولی انسان ہو سکتا ہے؟ وہ عمر کیسا عظیم الشان انسان ہے۔ ایک علاقے کا گورنر عمر کے پاس آیا، وہ آ کے کیا کہتا ہے؟ میرے علاقے میں دریائے نیل ہے، اس کی عادت ہے کہ سال کے بعد ایک خوبصورت لڑکی زیوروں سے آراستہ کر کے، بنا سنوار کے، خوبصورت کر کے، جب تک اس کے اندر نہ پھینکی جائے وہ چلتا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ رکا پہنچا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر تھا، اس نے کہا میرے دور حکومت میں اتنی بڑی زیادتی، چڑھاوا چڑھایا جاتا تو دریا۔ عمر نے پتا کیا کہا؟ میں پنجابی میں اگر جملہ کہوں آپ اجازت دے تو، عمر نے پتا کیا کہا کہ سال بعد اسی چڑھاوے نہیں چڑھاؤں گے، اسی چڑھاوے اللہ دے نام دے۔
کدے نام دے اللہ دے چلو جڑے نہیں دیندے ہو چپ رہو جڑے دیندے ہو تے بولو چڑھاوے کدے نام دے نظر تے نیاز کدے نام دی اسی چڑھاوے دینے آ تے اللہ دے نام دے اب یہ دریا کہتا چڑھاوا چڑھاؤ کل نو دریا وچوں نہر نکلی ہو کہے کہ مینوں دیو پھر اس نہر وچوں کھال نکلے گا وہ کہے گا مینوں دیو عمر کہندے اسی انہیں سیاپے نہیں پینا اسی انہیں سیاپے ہم چڑھاوا دیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ نظر دیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ نیاز دیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کیونکہ عمر نے کہا ہمارا حاجت روا بھی اللہ ہے ہمارا مشکل کشا بھی اللہ ہے عمر نے خط لکھا جا کے دریائے نیل کے سپرد کر دینا اور پھر دوبارہ آواز ماری بات سن خط سٹ کے نا اتنے کھلو نہ جائیں پھینک کے دوڑ لگا دینا جس نے خط پڑھا نا خط پکڑا وہ کہتا ہے کبھی پانیوں میں خط پڑھے کبھی پانیوں نے بھی خط پڑھے یہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا وہ گیا اس نے علاقے کے گورنر سے ساری بات کی وہ رکا اس گورنر کو دیا گورنر دریا کے اندر اترا درمیان میں جا کے اس گورنر نے وہ خط رکھا اور خط رکھتے ہی دوڑا وہ ابھی کنارے تک نہیں پہنچا تھا تو اس کے ٹانگوں کے اوپر تک دریا کا پانی آ چکا تھا وہ عمر کہ جس کے خط سے وہ دریا ایسا چلا کہ آج تک بند نہیں ہوا آؤ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں اسی ملک پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ لیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ علیحدہ وطن ہوگا علیحدہ خطہ ہوگا جس میں آقا کا اللہ کا صحابہ کا قرآن کا آواز لگانا آسان ہوگا آج اسی ملک پاکستان میں سرعام چوکوں چراہوں میں حضرت عمر کا نام لے کر لعنتیں ڈالی جا رہی ہیں اسی عمر پر کاغذ کے اوپر نام لکھ کے گلی کے کتوں اور گدھوں کے جناب گلوں میں ڈالا جا رہا ہے مجھے بتاؤ مسلمانوں کل قیامت کا دن جب حوض کوثر پہ میرے آقا پانی تقسیم کر رہے ہوں گے ابو بکر پکڑیں گے عمر پکڑیں گے وہاں اگر عمر نے کہہ دیا میرے محبوب سے پانی نہیں پلانا کیوں لوگ میرے اوپر لعنتیں کرتے تھے یا اس سے محبتیں کیا کرتا تھا مجھے بتاؤ مسلمانوں پھر میرے اور آپ کے پاس وہاں پہ کیا جواب ہوگا آؤ کوئی دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو آؤ یہ عہد کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے رہیں گے ہاتھ کھڑا کر کے اگر صحابہ کرام سے محبت کرنے کی تلاش میں اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ہم ہر قسم کی پریشانی کو برداشت کریں گے لیکن صحابہ کرام کا دامن چھوڑیں گے سارے بولے صحابہ کا دامن چھوڑیں گے کیوں کہ اگر ہم نے صحابہ کو چھوڑ دیا پھر ہم نماز بھی نہیں ثابت کر سکتے صحابہ کو چھوڑ دیا قرآن بھی ثابت نہیں کر سکتے صحابہ کو چھوڑ دیا ہم دین کا کوئی شعبہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میرے آقا کو نماز پڑھتے اگر دیکھا ہے صحابہ نے دیکھا ہے میرے آقا کو مسجد نبوی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا دیکھا ہے تو صحابہ نے دیکھا ہے میرے آقا کو بدر اور تبوک خندق کے میدانوں میں دیکھا ہے تو صحابہ کرام نے دیکھا ہے اگر صحابہ کو ہم نکال دیں تو نہ نبی کا کلمہ بچتا ہے نہ اذان بچتی ہے نہ نماز بچتی ہے نہ حدیث بچتی ہے سارے دین کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ صحابہ اکرام ہیں پھر میں کیوں نہ کہتا جاؤں ہم جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی صداقیں لگاتے رہیں گے لیکن علامہ احسان الہی ظہیر کی طرح علامہ حبیب الرحمن جزانی کی طرح
حق نواز کی طرح، احسان کی طرح، اعظم طارق کی طرح، ضیاء الرحمن فاروقی کی طرح، علی شیر حیدری کی طرح یا جان دے دیں گے یا صحابہ کرتے اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔